حضور صلوات والسلام کے پاس ایک یہودیوں کا عالم آتا ہے. وہ بلال حبشی کے پاس اصل میں جاتا ہے. پہلے ان کو جا کے کہتا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی ہیں. جو بھی مہمان آتا ہے اس کی خاطر توازوں کا بندوبست آپ خود کرتے ہیں، تو آپ لوگوں سے ادھار بھی لیتے ہیں. میرے پاس کچھ رقم پڑی ہوئی ہے، کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کو ادھار چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو لو تم دے دو ہمیں پیسے. جب وہ پیسے دیتا ہے سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں کہ اس تاریخ کو فلانی تاریخ کو پیسے آپ نے واپس کرنے ہیں، اتنی دیر کے لیے یہ پیسے لیے، رفع دفع چلے جاتے ہیں. وہ یہودیوں کا جو عالم ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں پہلے اپنی مقررہ جو تاریخ ہوتی ہے اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے. وہاں آ کے کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے واپس کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابھی تو تمہاری مقررہ تاریخ نہیں آئی. وہ کچھ سخت الفاظ بولنا شروع ہو جاتا ہے. اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلالی آدمی تھے، کیسے غصے والے آدمی تھے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کہا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچے، آپ کا رب سچا، آپ کا دین سچا، آپ سچی بات کہنے والے، تو چھپ کے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ابھی ہم تھوڑے ہیں، تھوڑی مقدار میں ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعام نماز پڑھائیے. عمر آ گیا جب آپ کے پاس، عمر زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام نماز پڑھائی. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھے ہوئے، انہوں نے تلوار پر ہاتھ رکھ دیا یہودی کی. جب اس باتوں کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہرو عمر ٹھہرو، اس کی بات پوری سن لینے دو. جب اس کی بات پوری سن لی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کر اس کو فلانی جگہ پر کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، جتنے اس کے پیسے بنتے ہیں اتنی کھجوریں اٹھا کر اس کو دے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے وقت کہتے ہیں کہ رکنا، اس کو ذرا تھوڑی سی زیادہ کھجوریں دے دینا، کیونکہ تم نے اس کے اوپر تھوڑی سی وہ سختی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے، تو اس کو کھجوریں تھوڑا اس کے عوض تھوڑی زیادہ دے دینا. حضرت عمر فاروق اس کو لے کر ساتھ چل پڑتے ہیں اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پر لے جا کر کھجوروں کی مقدار جو ہے اس کو دیتے ہیں، اور تھوڑی ایکسٹرا کھجوریں بھی دیتے ہیں. جب تو وہ پہلے تو وہ یہودی جو ہے وہ لے لیتا ہے. جب وہ یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیری کھجوریں مل گئی ہیں تجھے، تیرے پیسوں کے سب کچھ مل گیا ہے تجھے، اس کے بدلے میں نے زیادہ کھجوریں بھی دے دی ہیں، تو اب تو کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے ایک میری بات سن لے. وہ کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تو بس یہاں سے چلا جا. وہ پھر کہتا ہے وہ یہودی کہ میری بات تو سن لیجئے. وہ جب کہتے ہیں ہاں بول کیا مسئلہ ہے، تو جب وہ بولتا ہے کہتا ہے کہ میں مان گیا، حضور کو میں مان گیا. کہتا ہے کیوں، کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں یہودیوں کا عالم ہوں، میں تورات کا حافظ ہوں، میں زبور مجھے یاد ہے، میں سب کچھ پڑھاتا ہوں، میں پڑھا ہوا ہوں. اس کے اندر جتنی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جتنی بھی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تھی جو اگلا نبی آئے گا، وہ ساری پوری میں نے مان لی تھی حضور میں. لیکن ایک نشانی جو کہ میں خود دیکھنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ اس میں لکھا گیا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا، جو اگلا نبی آئے گا، اس کی بردبار، اس کی برداشت اتنی زیادہ ہوگی کہ جو مرضی اس کو کچھ کہتے رہیں گے وہ آگے سے مسکرا کر جواب دیتا رہے گا اور فریش مائنڈڈ ہو کر وہ آپ کی بات سنے گا. تو میں آج مان گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اتنی بردباری، اتنی خوش دلی، اتنی فریش مائنڈڈ بندہ اور اتنا وہ نبی ہی ہو سکتا ہے. اور آج آخری جو ایک علامت میں خود دیکھنا چاہتا تھا وہ بھی میں نے دیکھ لی اور میں ایمان لے کر آتا. بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے فرام پاکستان.